پنجاب میں محکمہ خوراک اور فلور ملز کا نیا تنازع، کیا عوام پھر آٹے کی تلاش میں مارے پھریں گے؟ صوبائی محکمہ خوراک نے کوٹے میں غبن کرنے پر 17 فلور ملز کا کوٹا معطل کر دیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا کل سے ہڑتال کا اعلان، سرکاری گندم نہ اٹھانے کا فیصلہ، مارکیٹ میں سستے آٹے کی سپلائی بھی روکنے کی دھمکی دے دی۔ سیکرٹری محکمہ خوراک نے بحران کا خدشہ مسترد کر دیا، بولے حکومت کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ مارکیٹ میں گندم 4200 روپے من ملتی ہے، غریب عوام کے لیے 2300 روپے من دے رہے ہیں، ان کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ IMF معاہدے پر عمل درآمد سے قبل ہی مہنگائی کی نئی لہر، اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں نے غریب عوام کی کمر توڑ دی۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 835 روپے کلو کے ساتھ پہلی بار بیف سے بھی آگے نکل گیا۔ پشاور میں برائلر گوشت 750 روپے، کوئٹہ میں 680 روپے، فیصل آباد میں 620 روپے اور لاہور میں 615 روپے کا فروخت۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ، پیاز 200، بھنڈی 300، مرچ 60 روپے کلو بکنے لگی۔ میڈیکل سٹورز پر جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی سے عوام بے حال، حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، بولے عوام کی منتخب کردہ حکومت کے پاس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اختیار بھی ہونا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے ملک کے چند بڑے مجرموں کی حمایت کی تو ہمارے درمیان اختلافات شروع ہوئے۔ جنرل باجوہ کے شہباز شریف سے قریبی تعلقات تھے، جس کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ ملک میں مہنگائی کی بڑھتی لہر، معیشت کی خراب صورتحال اور پی ٹی آئی کی مقبولیت، قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن حکمران اتحاد کے لیے بڑا امتحان بن گئے۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے پر تمام جماعتیں تذبذب کا شکار۔ پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو ضمنی الیکشن سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا۔ پیپلز پارٹی کا پارلیمانی بورڈ مشاورت کے بعد اہم فیصلے کرے گا۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی مارچ، عوام کی بڑی تعداد شریک، شرکاء مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچیں گے۔ گجرات میں میڈیا سے گفتگو میں سراج الحق بولے، سابقہ اور موجودہ حکومتوں نے عوام کو IMF کا غلام بنا دیا ہے، صرف حکمران طبقہ خوشحال ہے۔ مسائل سے نکلنے کا واحد حل اسلامی ریاست ہے، ملک میں فی الفور عام انتخابات ہونے چاہیے۔ کراچی میں میئر کس کا ہوگا؟ سیاسی جماعتوں کے رابطوں اور مشاورت میں تیزی آ گئی۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی تنہا میئر کراچی لانے کی پوزیشن میں نہیں، پی ٹی آئی کم نشستوں کے باوجود انتہائی اہمیت اختیار کر گئی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں سمیت بیشتر نمائندے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے حامی نہیں، کہا کہ جماعت اسلامی کی میئر کراچی کے لیے حمایت سے سیاسی نقصان ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، نظام زندگی مفلوج۔ کالام، اوشو، پلوگا میں 3 سے 6 فٹ تک برف پڑ چکی۔ سوات میں گلیشیئر گرنے سے بحرین کالام روڈ تاحال بند، بحالی کا کام دن رات جاری۔ برفباری رکنے کے بعد گریز تک روڈ بحال کیا گیا۔ گلیشیئرز گرنے کے بعد شاہراہیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ دیر بالا میں رابطہ سڑکیں بند ہونے سے شہری اور سیاح گھروں میں محصور۔ مضافاتی علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہونے لگی۔ شوگران اور ناران میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت واپس روانہ کر دیا گیا۔ صحافی ارشد شریف قتل پر از خود نوٹس کیس کل سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ دن 1 بجے سماعت کرے گا۔ قتل کی تحقیقات کے لیے قائم JIT اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی۔ ارشد شریف کے اہل خانہ اور فریقین کو نوٹسز ارسال۔ پاکستان سول ایوییشن میں مبینہ طور پر 2000 ارب کی کرپشن کا انکشاف۔ CAA آفیسرز امپلائیز ایسوسی ایشن نے وزیر ہوابازی اور سیکرٹری ایوییشن کو خط لکھ دیا۔ DG CAA خاقان مرتضیٰ پر الزامات کی بوچھاڑ۔ 92 نیوز کو خط کی کاپی موصول ہو گئی۔ ترجمان CAA نے الزامات کی تردید کر دی۔
شادی کھیل چولستان کے سلطان بن گئے۔ 18ویں ڈیزرٹ جیپ ریلی کا فائنل راؤنڈ مکمل۔ فیصل نے 235 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے 59 منٹ اور 3 سیکنڈ میں طے کیا۔ زین محمود 6 سیکنڈ کے مارجن سے دوسرے اور آصف فضل تیسرے پر رہے۔ 37 ریسرز نے کچے پکے راستوں پر خوب دھول اڑائی۔ 4 خواتین ریسرز نے بھی ڈرائیونگ کی مہارت دکھائی۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے میں بس ایک روز کا انتظار۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب کل ملتان اسٹیڈیم میں سجے گی۔ تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ گلوکارہ شائع گل، عاصم اظہر اور فارس شفیع آفیشیل ترانہ پیش کریں گے۔ دیگر نامور فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ پی ایس ایل کا پہلا میچ بھی کل کھیلا جائے گا۔ کھلاڑیوں نے اسکواڈز کو جوائن کر لیا۔ شاداب خان کا شادی کے بعد پہنچنے پر بھرپور استقبال۔ ویمن ٹی20 ورلڈ کپ میں 2 روایتی حریف آج مد مقابل۔ پاکستان اور بھارت کا میچ نیوزی لینڈ میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی پلیئرز ندا ڈار اور ثنا فاطمہ جیت کے لیے پرعزم۔ بولی بھارت کے خلاف میچ کے لیے بغیر کسی پریشر میدان میں اتریں گے۔ اور سائیکل چلاؤ فضائی آلودگی بھگاؤ۔ لاہور میں اسموک کے تدارک کی آگاہی کے لیے سائیکل ریلی کا انعقاد۔ لبرٹی سے شروع ہونے والی ریلی صدیق ٹریڈ سینٹر سے ہوتی ہوئی دوبارہ لبرٹی پہنچ پر اختتام پذیر ہوئی۔ سائیکل ریلی میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے کراچی کا رخ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کراچی میں میئرشپ کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان بات چیت میں پیش رفت نہ ہو سکی ہے۔ پی ٹی آئی کی پاور قیادت کے ساتھ مشاورت مکمل ہو گئی۔ تحریک انصاف میئر کراچی کے لیے کسی کی حمایت نہیں کرے، رہنماؤں کی جانب سے یہ مشاورت کی گئی۔ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی مدد کے بغیر اپنا میئر لانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ عددی اعتبار سے پیپلز پارٹی کو کے ایم سی سٹی کونسل میں برتری حاصل ہوگی۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص بتائے گا اس متعلق۔ جی بالکل، ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی میئرشپ کا معاملہ اب قریباً حل ہونے کے قریب ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے مشاورت مکمل کی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کے ایم سی سٹی کونسل میں کسی سطح پر اتحاد نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کے بیشتر رہنماؤں کا یہ موقف ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ اگر میئر کراچی کے معاملے پر اتحاد کیا گیا تو ان کو اس کا سیاسی نقصان آئندہ عام انتخابات میں ہوگا، اور ڈپٹی میئرشپ کے ایک غیر اہم عہدے کو لے کر تحریک انصاف اپنی مجموعی مقبولیت اور سیاسی قوت کو نقصان کرا بیٹھے گی۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے ساتھ بھی مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور باضابطہ طور پر جماعت اسلامی کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اگر جماعت اسلامی کی حمایت نہیں کرتی پی ٹی آئی تو پھر جماعت اسلامی کراچی میں اپنا میئر لانے میں تنہا پوزیشن میں نہیں ہوگی اور پھر پیپلز پارٹی کو عددی طور پر اکثریت حاصل ہو سکتی ہے۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے درمیان جو ابتدائی طور پر مشاورت ہوئی تھی اور ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں طے کیا گیا تھا کہ دونوں جماعتوں کے 3 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو انتخابی نتائج کی جانچ پڑتال کرے گی اور اس حوالے سے جو دونوں جماعتوں کو تحفظات ہیں اس کو دور کرے گی۔ اسی حوالے سے تحریک انصاف کی عدم دلچسپی کے سبب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی کوئی مشترکہ کمیٹی بھی قائم نہیں کی جا سکی اور نہ ہی اس ضمن میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی بلدیاتی ضمنی انتخاب کا اعلان ہوگا اور مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کا اجرا شروع ہوگا اور کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہوں گے، اس کے بعد میئر کراچی اور میئر کے لیے جو سلسلہ ملاقات اور مشاورت کا سلسلہ شروع ہوگا، اس میں تحریک انصاف باضابطہ طور پر جماعت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرے گی۔ ٹھیک ہے وقاص باقر، آپ کا بہت شکریہ۔